الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 80، 81، 82 حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ولوطن، خیر اللہ پاک فرماتا ہے ولوطن اذ قال لقومہ، ترجمہ تفسیر ساتھ میں لے کے چلوں گا۔ ولوطن تفسیر ہے اے وارسلنا لوطا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو بھی بھیجا، ہم نے لوط کو بھی بھیجا۔ کیا مطلب بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ اس کی قوم کے پاس بھیجا۔ کون سی قوم تھی؟ کہتے ہیں اہل سدوم۔ کوئی یہ سدوم آج یہ نہیں معلوم، یہ اتنا ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ سدوم جارڈن میں ہے، جس کو آج جارڈن کہتے ہیں، اور اس کو اردو عربی میں اردن کہتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے لفظ اردن۔ ولوطن، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے لوط کو بھیجا، یعنی نبی بنا کر بھیجا، اس کی قوم میں بھیجا۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اذ قال لقومہ، یاد کر رہے مخاطب تو وقت جب کہ لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم لوگ کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ وہ بے حیائی پوری دنیا میں سے کسی نے کبھی نہیں کیا۔ تفسیر، وہ کون سی بے حیائی تھی؟ آج کی ترقی یافتہ دنیا اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ کہتی ہے، تعلیم یافتہ سمجھتی ہے، اور ہمارے ہندوستان میں تو ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن جو ماحول، جو حالات ہیں، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے کہ وہ منحوس دن بھی آ جائے۔ امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، جاپان میں ہے، بہت سارے عیسائی کنٹریز میں ہے یہ قانون کہ ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم جنس۔ تو اور یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو خیر یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کہاں میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، کہاں دنیا کی بات کرنے لگا۔ یہ گناہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ، انسان کیا کوئی بھی مخلوق ہے، غیر عاقل جانور، ان کے اندر بھی اللہ نے اشتہا رکھی ہے، شہوت خواہش کا مادہ رکھا ہے، اور اس شہوت خواہش کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو قوت مردانگی ہوتی ہے انسانوں کے اندر، وہی جو قوت جانوروں میں قوت بہیمیت ہوتی ہے، تو ایک نر اور مادہ جب باہم ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے وہی نسل کا جنم ہوتا ہے۔ تو اللہ، یہ تو جانور کی بات جانور میں ہوگی، وہ تو جانور ہیں، ان میں کیا، لیکن انسانوں کے اندر اللہ نے یہ قاعدہ ضابطہ اپنے نبیوں کی زبانی بتا دیا کہ ایسے کوئی مرد کوئی عورت سے نہیں مل سکتا ورنہ حرام ہوگا۔ نکاح کا ضابطہ ہو گیا، اور اسی لیے ہے کہ نکاح چھپ کے نہیں، نکاح کوئی ایسی چیز نہیں کہ بند کمرے میں چھپ کے کی جائے۔ خرید و فروخت جو بیچنا ہوتا ہے، خریدنا ہوتا ہے، مال تجارت ہے، یہ وہ ہے، تو جب بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے وہ کر سکتا ہے بند کمرے میں اپنا عہد و پیمان، وہ فون سے کر سکتا ہے، کوئی تیسرا نہیں سن رہا ہے۔ لیکن یہاں جو عقد نکاح ہو رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں، اس کو تھوڑا سا اوپن کرو، چند لوگ جانیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ کم سے کم 2 مسلمان گواہ ہو جائیں کہ ہاں یہ عورت، یہ مرد اب باہم ایک دوسرے کے ساتھ جنم کے رشتے میں جڑ رہے ہیں۔ اب ہر ایک دوسرے کے لیے سکون قلب ہوگا، سکون محبت ہوگا، اس کی جو اندر سے اس کی جو خواہش اٹھتی ہے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ دونوں اب جائز طریقے سے مل سکتے ہیں۔ شریعت نے اتھارٹی دی ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو ایک پالیسی شریعت کی ہے، جو حکمت ہے،
ہے نا. جو مقصدیت ہے وہ یہ کہ نسل انسانی چلے. اگر ایسا نہ ہو حرام کر دیا جائے یہ چیز, تو کچھ زمانے کے بعد جب انسان مرتے جائیں گے تو نئے پیدا کہاں سے ہوں گے؟ یہ قیامت تک انسان کی نسل چلے گی کیسے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ انسانی نسل چلانا ہے, تو انسانی نسل چلانے کے لیے یہ کام, یہ طاقت اللہ نے رکھی, اور اس طاقت کا صحیح استعمال کیا ہوگا؟ نکاح کرو. اتنی بات اگر آپ میری سمجھ میں چکے تو اب تفسیر کا جو سنیے کہ یہ مقصدیت حاصل کیسے ہوگی. کوئی بھی کم سینسی والا رہے گا, ہلکا پھلکا رہے گا, پڑھا لکھا نہیں, تبھی کہے گا کہ جب ایک مرد ایک عورت رہے گا تبھی بچہ پیدا ہوگا. ورنہ جب دو مرد باہر ملیں گے تو کچھ سیکنڈ کے لیے ان کا خلجان, ان کا ہیجان, ان کی خواہش کا جو جذبہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, مگر جو مقصدیت اللہ نے بنایا ہے, جو مقصد کی نسل چلے, وہ کہاں؟ ایک مرد حاملہ نہیں ہو سکتا. میں کتاب دیکھ رہا, صحیح بات ہے بھائی, کوئی بھونڈی بات نہیں سمجھنے کے لیے. ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا تو دوسرا مرد جو مفعول بنے گا, جس پر اثر ہوگا اس فعل کا, کام کا, وہ حاملہ نہیں ہو سکتا, وہ بچہ نہیں جن سکتا. تو اس طریقے سے اگر سب یہی بھی حیائی کریں تو پھر نسل انسانی کے جو بقا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اب اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا, شریعت نے کہا یہ خواہش, یہ طاقت یوں ہی برباد نہیں کرنی ہے. اس کا طریقہ ہے صحیح, وہ یہ کہ عورت کے ساتھ نکاح کرو, مرد عورت کے ساتھ نکاح کرے. اور وہاں بھی باؤنڈیشن ہے, وہاں بھی باؤنڈیشن کر دیا کہ سب عورت نہیں, اپنی ماں سے نہیں کر سکتے, اپنی بہن سے نہیں کر سکتے, اپنی خالہ سے نہیں کر سکتے, اپنی پھوپھی سے نہیں کر سکتے, اپنی پوتی سے نہیں کر سکتے, اپنی نواسی سے نہیں کر سکتے, ہے کہ نہیں؟ وہاں باؤنڈیشن ہے. اجنبی عورت ہو, دوسرے خاندان سے لاؤ, اگر اپنے ہی خاندان سے ہو تو تمہارا اپنا خون اس میں نہ ہو, وہ سائڈ والا معاملہ ہو, سائڈ والا معاملہ. بس اب دیکھیے تو یہ کام جو آج زمانے میں جرمن میں, امریکہ میں ہو رہا ہے, ہم جنس پرستی والی شادی, ایک مرد ایک دوسرے مرد سے شادی کر رہا ہے, بے حیائی کی حد ہو گئی. تو یہ کام سب سے پہلے دنیا میں قوم لوط نے کیا تھا. یہ کام سب سے پہلے دنیا میں, جب سے دنیا قائم ہوئی ہے, سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. اب اس کی جو ہسٹری بیان کی دوسری تفسیروں میں بھی قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے, کہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اور عراق میں ایک جگہ بابل پڑتی ہے, قرآن نے بے بابل ہاروت و ماروت کہا ہے پہلی پارے میں, لفظ بابل گزرا ہے. بابل یہ پڑتا ہے عراق میں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک عراق تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملک عراق کے اندر بابل شہر. جب بابل سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں, ملک شام میں آئے ہیں, تو ساتھ میں ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہوئے, اللہ نے ان کو نبی بنایا. تو جب عراق سے یہ چچا بھتیجے, اب کہو دونوں نبی جب چلے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں اتر گئے. ہماری زندگی بڑی آسان ہے, بہت آسان ہے. وہ پہلے والے لوگ ہوتے تھے, آج بھی ہیں مگر ایسے کم لوگ ہیں. کیا صاحب, ان کے باپ رہنے والے بہار کے تھے, آگے غازی پور میں بس گئے. کیا جناب, یہ بنارس کے پرانے ہیں, جا کے بھیمنڈی میں بس گئے. ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے, مگر پہلے کے زمانے میں یہ اکثر ہوتا تھا. اور انبیاء کرام کی زندگی یہی ہوتی تھی, ہجرت کی. جہاں پیدا ہوتے تھے وہاں نہیں, اللہ نے دیا وہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ. اولیاء کرام کو دیکھیے, ایک ادنا سی مثال حضور جو ہے مولانا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے. یہاں کے تھوڑے ہیں, غازی پور کے, بنارس میں آئے. تو اللہ والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط, جب یہ لوگ اپنے شہر ملک عراق بابل سے نکلے, تو چلتے 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 ملک شام میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اتر گئے. اللہ نے حکم دیا تم کو یہاں اترنا ہے, ابھی تم کو نہیں اترنا ہے. تم کہاں جاؤ؟ اردن جاؤ, جارڈن جو آج کہتے ہیں, آج جارڈن. حضرت لوط علیہ السلام جب اردن میں آئے, اردن میں کوئی جگہ ہے صدوم. اللہ تبارک و تعالی نے کہتے فَأَرْسَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ أَهْلِ صَدُومَ فَقَالَ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو صدوم والوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. اب جب نبی ہے تو آئے, اللہ کا پیغام پہنچائے. میں اللہ کا نبی ہوں, جو پیغام پہنچا رہا ہوں میری بات مانو, زبان میری, اللہ کا حکم ہے, جو ہوتا ہے سب کیا. یہ صدوم جو جگہ تھی, جو شہر تھا,
اردن میں بہت زرخیز، جگہ جگہ باغ اور بہترین پھل فروٹ پیدا ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی ہریالی ہے، بھلا معلوم ہوتا تھا، پورا شہر زرخیز ہے، ہرا بھرا، اور ایک سے ایک پھل ہوتا تھا. تو دوسرے شہر کے رہنے والے لوگ بھی آنے لگے، نہیں بغیر قیمت کے مل رہا ہے، جگہ جگہ باغ، ہم بھی توڑیں گے. اب یہ سب کو ایک خلیج ہوئی، جو صدوم والے تھے وہاں کے رہنے والے نواسی، کہ یہ سب دوسرے شہر سے آتے ہیں بلا عوض بلا قیمت، ایسے ہی توڑ پھوڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں. روکنا چاہا، اب کہیں کو روکیں گے، کوئی کی ملکیت تھوڑے قدرتی ہے. ابلیس آیا ان کے پاس انسان کی شکل میں. فعرض لهم ابلیس فی صورت شیخ، ایک بوڑھے انسان کی شکل میں ابلیس آیا اور صدوم والوں سے کہا، جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان سے کہا کہ تم لوگ یہ جو نئے لوگ آتے ہیں دوسرے شہروں سے روکتے ہو، رکتے نہیں ہیں، ان کو پریشان کرو. اور پریشان کیسے کرو؟ اس نے یہ غلط مشورہ دیا کہ ان کے پیچھے کے مقام میں وہ کام کرو جو عورتوں سے کیا جاتا ہے. فابوا، ان لوگوں نے انکار کیا شروع میں. کیسا مشورہ دے رہے ہو، شرم نہیں معلوم ہوتی؟ اور انسان جب اپنی قوت بہیمی، انسان میں کہہ رہا ہوں، جانور کی بات جانور ہو تو بات غیر مکلف ہی ہے. انسان بھی جب اندھا ہوتا ہے اس قوت میں کچھ نہیں دیکھتا، شیطان حاوی رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہش نفس پر اس کا جو غلبہ رہے، ہے نا. تو نفس سے ہمارا ساتھی توڑے، ہے تو ہمارے اندر، ہمارا دشمن ہے. اور اسی طاقت کے زور کو کچلنے کے لیے شریعت نے ایک اور نسخہ دیا ہے. جب تمہارے اندر تمہارا نفس بھڑکے، روزہ رکھنا شروع کر دو. روزہ رکھو، بھوکا رکھو، نفس جو ہے مدھم پڑ جائے گا، سرد ہو جائے گا. اور یہ تو نفل ہو گیا، نہیں رکھ سکتے نا. شریعت نے کہا 1 مہینہ تمہیں رکھنا ہوگا، ہر سال رکھنا ہوگا. یہ ہے رمضان، یہ ہے رمضان کا روزہ. کہا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور تقوی والا بننے کے لیے پہلے نفس کو چلنا ضروری ہے. اور نفس کو چلا جائے گا کیسے؟ بھوکا رکھ کر کے. لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آیا. اگر اپنے باغات کو بچانا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا. ان کو ایسے پریشان کرو، بھاگیں گے. کہتے ہیں یہی تاریخ ہے. حضرت امام کلبی جو مفسر ہیں، انہوں نے کہا ان اول من عمل عمل قوم لوط ابلیس. سب سے پہلے جس نے لوط بتلائی دیا مرد کا مرد کے ساتھ اپنی تسکین کرنا، تو یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا. اور ابلیس ہی نے لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دیا اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. اور اتنا یہ چیز ان میں عام ہو گئی کہ اب وہ اپنی اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے عورتوں کا سہارا نہیں لیتے تھے، بلکہ مرد ہی کے پاس آتے تھے. یہ اللہ اکبر. اب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اذ قال لقومی، یاد کرو جب کہ لوط نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم لوگ ایسی بدتمیزیاں، ایسی بے-حیائیاں کرتے ہو، ایسا گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تم میں سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی بھی نے نہیں کیا. قال عمرو بن دینار ما نزا ذکر علی ذکر فی الدنیا الا کان من قوم لوط. وہی بات آ گئی کہ آج دنیا میں جہاں بھی یہ برائی ہو، جہاں بھی ہم جنس پرستی ہو، یہ سجھاؤ دیا ہے لوط کی قوم نے، اور سب سے پہلے انہی لوگوں نے یہ کام کیا ہے. قرآن میں جو آگے آیت ابھی جو میں نے پڑھی ہے، ترجمہ تو کر ہی رہا ہوں، وہ تو بات میں نے آپ کو تفسیر میں بیان ہی کر دی. حضرت لوط نے کہا، دوسرا جملہ کہا انکم لتأتون الرجال، تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً، خواہش لے کر کے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورتیں اللہ نے بنائی تمہاری جو ہے جذبات کو سرد کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، نہ کہ مرد. بل انتم قوم مسرفون، حضرت لوط فرما رہے ہیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والی قوم ہو. تفسیر کر رہے ہیں یعنی ایک حلال چیز کو چھوڑ کر کے حرام کرنے والے ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اب ظاہر سی بات ہے وہ پھٹکار لگائی حضرت لوط علیہ السلام نے. یہ کیا کرتے؟ کوئی جواب تھا؟ جواب کچھ نہیں تھا سوائے بے حیائی کے اور ہر دھرمی کے. کیا کہا؟ قرآن نے کہا وما کان جواب قومی،
تو لوط کی قوم کا کوئی جواب نہیں ہوا، لوط کی قوم کا کچھ جواب نہ بنا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، لوط کے جواب میں کہا، کیا کہا؟ آپس ہی میں ایک دوسرے سے کیا کہا؟ اخرجوہم من قریتکم، لوط اور لوط پہ جو لوگ ایمان لائے نا ان کو اپنے بستی سے نکال دو، بس یہی جواب ان کا ہوا۔ آگے کیوں نکال دو بھیا؟ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں دوسری تفسیر دیکھ رہا تھا ابھی، بڑا اچھا لکھا ہے، یعنی دنیا میں ایسا بھی وقت، ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے اور ایسی کوئی قوم ہو سکتی ہے کہ اچھائی پر رہنے والوں کو تانا دے وہ، اور خود وہ غلط کرے اور غلط کرنے کی دعوت دے، گناہ کرے، گناہ کرنے کی دعوت دے، اور جو لوگ اس گناہ سے دور رہیں تو ان کو سزا دی جائے، اور جو غلط کر رہے ہیں ان کو سزا نہ دی جائے۔ یہ ہے انتہائی غیرت انسانی کا مر جانا۔ جہاں جہاں جس قوم، جس سماج کے اندر اگر ایسا ہو جائے کہ صحیح جو آدمی ہے اس کی بات کو نظر انداز کیا جائے، اس کو چپ کرایا جائے، اور جو غلط ہے، ناحق ہے، وہ سر چڑھ کر بولے، تو سمجھ جاؤ خدا کا جلال اب اس قوم پر اترنے والا ہے۔ اور وہی ہوا قوم لوط پر، پوری بستی تہس نہس کر دی جائے گی۔ قرآن کی آیت میں بھی آئے گا، تفسیر میں بھی آئے گا۔